الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائم علی اعدائہم من الاولین والآخرین الی قیام یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 12ویں حدیث جو کہ تفکر کے باب میں ہے، اس کا آج انشاءاللہ عز و جل یہ آخری حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بالسند المتصل الى محمد بن یعقوب رضوان اللہ علیہ عن علی بن ابراہیم عن ابی عن النوفل عن السکون عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال كان امیر المؤمنین علیہ السلام یقول نبہ بالتفکر قلبک وجافی عن اللیل جنبک واتق اللہ ربک۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اپنے دل کو تفکر کے ذریعے آگاہ کرو، اپنے پہلو کو رات بستر سے دور کرو اور اپنے خدا سے ڈرو۔ اس حدیث کا یہ آخری حصہ واتق اللہ ربک کی آج تشریح مقصود ہے، اور اپنی بساط کے مطابق ہم نے اس سے پہلے حدیث کی شرح کر چکے ہیں جس قدر ممکن ہو سکی۔ یہاں پر آج تقوی کا ذکر کرنا ہے، اور تقوی کے جو لفظ نکلا ہے وقایا سے مشتق ہے۔ اگر آپ کبھی تھوڑا سا عربی سے واقف ہوں جو اسپوکن عربی ہے، تو اس اسپوکن عربک میں آپ دیکھیں گے جب عرب آج بھی اسے، اگر آپ عربک کوئی چینل دیکھیں اور فٹ بال میچ ہو رہا ہو تو یہ لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن عرب اس وقت بھی اور آج بھی ایک عربوں کا دستور ہے، ایک طریقہ کار ہے کہ جو وہ کام ایکشن سے کر رہے ہوتے ہیں وہ بول بھی رہے ہوتے ہیں لاؤڈلی۔ تو جب گھوڑے کو روکا جاتا ہے تو اگر ہم کہیں رک جاؤ، یا اس طریقے سے ہم اردو میں کوئی لفظ کہیں، تو وہ جو ایکشن کرتے ہیں روکنے کے لیے اس کی لجام یا لگام کھینچتے ہیں، تو اسی طریقے سے وہ منہ سے بھی بولتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وقع۔ یہ وقع جو کہتے ہیں وہی وقایا سے نکلا ہے، یعنی ایک دفعہ ایک چیز کی طرف آپ رش کر رہے ہوں اور اچانک اپنے پیر کو روک لیں، یا اس کی مثال دی گئی ہے کہ بہت سارے کانٹے اور اپنے دامن کو بچا کے نکلیں کہ کہیں وہ کانٹے چبھ نہ جائیں یا آپ کے کپڑوں پر نہ لگ جائیں۔ اس کے لغوی یا ڈکشنری یا لفظی معنی آپ کہہ لیں۔ اور ادھر اصطلاحاً جو استعمال ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو محرمات سے بچانا، اور ساتھ کے ساتھ وہ شبہ، وہ شک کہ جس کے باعث آپ اس حرام چیز میں مبتلا ہو جائیں گے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ مشتبہ چیزوں سے بچانے کے حوالے سے، اور جو شخص شبہات میں پڑ جاتا ہے وہ محرمات میں مبتلا ہو جاتا ہے اور نامعلوم جگہ سے ہلاک ہو جاتا ہے، یعنی یہی وہ فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے جس کے بعد یہ سیکنڈ اسٹیپ آتا ہے۔ لہٰذا معلوم ہو جانا چاہیے کہ تقوی کے بھی اب بہت سارے درجات ہیں۔ بہرحال تقوی آخری درجہ نہیں ہے، لیکن یہ پہلا ایسا درجہ ہے کہ جس سیڑھی پر قدم رکھے ہوئے آپ اس سفر کو، ایک ایسے سالک نہیں بن سکتے جو اس سلوک کے سفر کو لے جا کر کے خدا تک پہنچے۔ لہٰذا یہ سیڑھی بہت ضروری ہے، اس پر پیر رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ پہلے محرمات سے اپنے آپ کو بچایا جائے، تاکہ آپ باب انسانیت میں داخل ہو جائیں۔ انسان ہی کبھی نہیں کہلا سکتا جب تک وہ تقوی اختیار نہ کرے۔ باب انسانیت سے پھر سفر آگے شروع ہوتا ہے، یہ انسانیت کی منزل ہے اور یہ پہلی منزل ہے۔ اور اس کے بعد مدارج آتے ہیں، وہ جو زاہدین کے ہوتے ہیں، متوسطین کے ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ ہرگز بھی شامل نہیں ہے کہ جو، اگر آپ کو میں بالکل عام معنوں میں سمجھاؤں
کہ ایک ہوتا ہے حرام چیزوں سے بچنا، وہ ہے تقوی، جو کہ ہے عام تقوی۔ جب اس سے اگلا درجہ آتا ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ جو حرام چیزیں ہیں ان کو جانچ لینا، جان لینا، اور جو حب نفس ہے، جو اس کی طرف کھینچ رہا ہے، آپ کو کھینچ رہا ہے، اٹریکشن جو پیدا کر رہا ہے، اس اٹریکشن کو ہی ختم کر دینا۔ یعنی اب آپ گناہ کو دیکھ کے اٹریکٹ ہی نہیں ہوتے، اور اس کے بعد مرحلہ سلوک کا شروع ہوتا ہے، اور پھر انسان فنا فی اللہ میں چلا جاتا ہے، اور وہ جو حب نفس ختم ہو چکا ہے اور اپنے آپ کو اس درجے کے اوپر لے آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جس طریقے سے قرآن مجید کہتا ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور یہ آیت ہے کہ اے رسول آپ کو جیسا حکم دیا گیا ہے ثابت قدم رہیے، سورہ ہود آیت نمبر 112۔ یہ والا درجہ کہ جس پر اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے وہ ہرگز وہ تقوی نہیں ہے جو عام تقوی ہم استعمال کر رہے ہیں، وہ تقوی کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ جس پر ثابت قدم رہنے کو اللہ کے رسول کو کہا گیا۔ بس اب ان درجات کے بارے میں اور سالک کے سلوک کے سفر کے بارے میں اصطلاحات اور باتیں جو ہیں وہ صرف اور صرف مجھے اور آپ کو حیران کر سکتی ہیں، نہ ہم کو ان کے اہل ہیں اور نہ ہم ان کو درک کر سکتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں۔ جس تقوی سے ہمارا تعلق ہے وہ تقوی عامہ ہے، وہ ایک عام تقوی ہے، اور وہ ہے علاج نفس۔ اس کی مثال عام تقوی کی ایسی ہے کہ جیسے آپ کا بدن اگر کسی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کے علاج کے لیے آپ کوئی دوا استعمال کرتے ہیں، کوئی معالج یا ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے اگر نفس کے اندر بیماری پیدا ہو گئی ہے تو یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ آپ کے جسم میں بیماری ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کے جسم میں بیماری ہوگی تو بہت سے بہت کیا ہوگا، بہت بڑی سے بڑی بیماری ہوگی، تو اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ انسان مر جائے گا۔ جب مر جائے گا اس بیماری سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ لیکن نفس کی بیماری ایسی نہیں ہے۔ نفس کی جو بیماری ہے وہ اتنی خطرناک ہے کہ وہ جب تک انسان زندہ ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ اصل میں جب روح کا تعلق بدن سے ٹوٹ جائے گا تب نفس کی برائیاں ظاہر ہوں گی، اور وہ ساری خرابیاں ظاہر ہوں گی اور انسان کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی، اور پھر یہ بیماری اپنا اثر دکھائے گی، اتنا سخت اثر دکھائے گی کہ وہ زائل نہیں ہو پائے گا، وہ ختم نہیں ہو پائے گا، اور اگر ختم ہوگا بھی تو شاید قبر میں ہزاروں سال فشار قبر ملے یا برزخ میں ہزاروں سال یا لاکھوں سال جہنم میں جلایا جائے، اور اس مرض کا علاج اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایک مثل ہے عربی میں جسے امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں اپنے خطبہ 168 کے اندر اس مثل کی کو عربی میں جو وہ مثل ہے اپنے خطبے میں بیان کی تھی۔ جو کہ آخر الدواء الکی، جب تقوی کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا تو کہا آخری دوا کئی ہے۔ کئی ایک پروسیس ہے جو کہ آج یہاں بھی اور دنیا میں بھی اس زمانے سے رائج ہے کہ لوہے کو گرم کر کے زخم پر لگایا جاتا ہے۔ یہ سب سے آخری پروسیس ہے اس زخم کو ختم کرنے کے لیے، کہ لوہے کو سرخ کر کے اس پر لگایا جاتا ہے جس سے انسان کو شدید تکلیف ہوتی ہے، اور وہ یہ آخری چیز ہوتی ہے زخم کو ختم کرنے کے لیے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یوم یحما علیہ فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم،
جس دن وہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور ان کے پشت داغے جائیں گے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 35۔ اندازہ کیجئے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ سونا اور چاندی کہ جو یہ جمع کرتے تھے اس دنیا کے اندر، وہی گرم کیا جائے گا، جس طرح یہ لوہا گرم کیا جاتا اور اسے داغا جائے گا، پہلو اور ان کی پشتیں داغی جائیں گی، جلایا جائے گا تاکہ نفس کا یہ مرض ختم ہو جائے۔ بہت سخت مرحلہ ہے، اور شاید ہم صرف پڑھ اور سن سکتے ہیں، مشکل یہ ہم درک نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں خوف ضرور کھانا چاہیے۔ انبیاء کرام جو نہایت شفیق، ملنسار، نہایت پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، انسانیت سے، سب سے پہلے انسانیت سے، اس کے بعد اہل ایمان سے، اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی زیادہ ہماری آخرت کے لیے فکر مند، وہ طبیب ہیں، وہ ڈاکٹرز ہیں اس مرض سے نجات دلانے کے لیے کہ اتنا سختی، مرض کی اتنی سختی نہ بڑھ جائے کہ وہ اس آخری علاج پر پہنچ جائے، لہٰذا وہ آئے ہیں، تبلیغ کی ہے، ہدایت دی ہے، اقوال ارشاد فرمائے، اپنی زندگی پیش کی ہے نمونے کے طور پر، سکھلایا ہے، بتایا ہے، شریعت لے کر آئے، اور اس بیماری سے ہمیں بچانا چاہتے ہیں، اس نفس کی بیماری سے، اور اس تقوی کو وہ ایز اے پرہیز لیتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ بیماری کے اندر آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے یہ چیزیں نہیں کھانی، پرہیز کرنا ہے، بالکل تقویٰ کہ یہ ان حرام کاموں سے بچنا ہے، وہ پرہیز ہے۔ اگر آپ اسے اختیار نہیں کریں گے، فار ایگزامپل کبھی اگر آپ دنیا کے کسی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں اور تھوڑی بہت پرہیز نہیں کرتے، تو آپ کی طبیعت، جو آپ کا امیون سسٹم ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے، یا آپ دوا اتنا اثر کر رہی ہوتی ہے، آپ کی باڈی اس بیماری کے خلاف ایسا لڑ رہی ہوتی ہے اس دوا کی وجہ سے کہ آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ مگر اس سینیریو میں ایسا نہیں ہے کہ جب نفس ان بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ذرا سی بد پرہیزی بالکل رش کرتی ہوئی تیزی سے اس کو اٹھا کے نفس کسی اور طرف لے جاتا ہے۔ ذرا سی کوتاہی، تھوڑی دیر کا، ذرا سی دیر کا بہکنا انسان کو ان کھٹا ٹوپ اندھیروں میں لے جاتا ہے جہاں سے واپسی بالکل ممکن نہیں ہوتی۔ چنانچہ سورہ یوسف میں آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان النفس لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، بے شک یقیناً یہ نفس برائی کا حکم دیتا ہے، اور پھر ایسی منزل ہے کہ جس کو صرف اللہ کا عذاب ہی دور کر سکتا ہے، پھر اس مشکل سے نجات نہیں۔ چنانچہ انبیاء کرام، ائمہ اطہار کے فرامین پر عمل کیا جائے، اور اگر آپ ان کے فرامین پر انحصار کر کے ان سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہیں۔ اول یہ کہ نفس کی اصلاح کرنے والی اور اس کو صحیح و سالم رکھنے والی چیزوں کا استعمال کریں، اور دوسرا یہ کہ ضرر اور تکلیف پہنچانے والی چیزوں سے اس نفس کو جو ضرر اور تکلیف پہنچاتی ہیں پرہیز کریں۔ لہٰذا ان دو چیزوں کو، پہلی یہ کہ جو نفس کی اصلاح کرنے والی ان کے قریب ہو، اور جس سے نفس کو پرہیز کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس سے دور ہو جائے، جس سے اس کو ضرر پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، مبتلا ہوتا ہے، فاسد ہوتا ہے نفس، اس سے دور ہو جائے۔ نفس کی اصلاح کرنے والی چیزیں اور نفس
کو آلودہ کرنے والی چیزیں. اللہ تعالیٰ نے حرام کو حرام اس لیے کیا ہے کیونکہ وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ نفس کو آلودہ کرتا ہے. اور اللہ نے جتنے بھی واجبات انہیں واجب اس لیے کیا ہے کیونکہ وہ نفس کی اصلاح کرتے ہیں. بس یہی دو چیزیں ہیں. اور انہی دو چیزوں کے اوپر نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام نے اور جگہ جگہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے اور انبیاء نے جس کی ترغیب کی ہے، تبلیغ کی ہے اور بتایا ہے. لہٰذا اس سے اجتناب کیا جائے. اور سب سے زیادہ اس میں جس بات پہ زور کیا ہے وہ زیادہ جس چیزوں سے نفس آلود ہوتا ہے محرمات سے بچنے کے لیے کیا ہے. اور یہ وہ پہلا مرحلہ ہے. اگر یہ پہلا مرحلہ طے نہیں ہوگا دوسرا، تیسرا، چوتھا مرحلہ نہیں آئے گا. لہٰذا ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. شیخ شاہ آبادی امام خمینی کے استاد سے وہ نقل کرتے ہیں کہ سورہ حشر کی آخری آیات کو لہٰذا پڑھا جائے، ان پر غور کیا جائے. یہ نفسانی بیماریوں اور محرمات سے بچنے کے لیے بہت سود مند ثابت ہوں گی. اور اگر آپ اس کی تفسیر میں جائیں اور شان نزول پڑھیں تو بھی بہت سود مند ثابت ہوں. چنانچہ حشر کی آیت 18 سے آخر تک، 18 میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو اور یہ دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے وہاں. اور پھر یہ آیت آخر تک جاتی ہیں، اس کے آخری حصے تک جاتی ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ نفس کو شر سے بچنے کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گی. اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ وضو میں رہو ہمیشہ. یہ وضو گناہوں کے خلاف ایک فوجی لباس ہے. جب آپ نفس کے خلاف جہاد کرنے نکلے ہو اس جہاد اکبر میں، اور ہر حالت میں زبردست کریا کرو، تضرع جاری کرو، جی بھر کے رو خدا کے سامنے کہ وہ تمہیں تقوی کی دولت عطا کرے. میں نے بہت چاہا کہ اس جگہ یہ جو پیراگراف ہے آپ کے سامنے میں اس کی تشریح کر دوں، مگر نہ اس سے اچھے الفاظ ہیں، نہ اس سے اچھی ترتیب ہے، نہ اس سے اچھی تبلیغ ہے، اور ان الفاظ سے زیادہ نہ کوئی بیان کر سکتا ہے کہ کتنا اثر ہے ان الفاظ میں. لہٰذا جو کہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. اور جان لو کہ شروع میں یہ بات ذرا سخت اور مشکل معلوم ہوگی، لیکن کچھ دنوں کی پابندی کے بعد زحمت راحت میں بدل جائے گی، مشقت آسانی میں، بلکہ ایک خاص روحانی لذت سے بدل جائے گی کہ اس کے اہل تمام لذتوں کے مقابلے میں اس کو ترجیح دیں گے. اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ تم انشاءاللہ سخت پابندی اور مکمل تقوی کے بعد اس مقام سے ترقی کر کے تقوی خاص کے مقام تک پہنچ جاؤ. اور یہ تقوی نفسانی لذات میں سے ہوگا، اس لیے کہ جب روحانی لذت کا مزہ چکھ لو گے تو رفتہ رفتہ جسمانی لذتوں سے منصرف ہو جاؤ گے اور ان سے پرہیز کرنے لگو گے، اور اس وقت راہ سہل و آسان ہو جائے گی. اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ فانی اور نفسانی لذتوں کو ہیچ گھٹیا شوم سمجھنے لگو گے، بلکہ ان سے متنفر ہو جاؤ گے، اور دنیا کی زیب و زینت تمہاری نظروں میں بری اور بیہودہ ہو جائے گی. اور تم محسوس کرنے لگو کہ اس دنیا کی ہر لذت نفس پر اثر انداز ہوتی ہے اور دل پر ایک سیاہ دھبا ڈال دیتی ہے جو اس دنیا سے شدید انس و محبت کا سبب بنتا ہے، اور یہ خود زمین میں ہمیشہ رہنے کی امید کا سبب بنتا ہے، اور موت کے وقت ذلت و سختی و زحمت و فشار سے
بدل جاتا ہے، کیونکہ سکرات موت اور نزع روح کی سختی انہیں دنیاوی لذتوں اور حب دنیا کی بنا پر ہوتی ہے جتنی سختی ہوتی ہے۔ چنانچہ اس سے پہلے جو اس طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس مقام سے آگے جا کر ہو سکتا ہے تیسرے مقام تم ارتقاء کی طرف چلے جاؤ اور اللہ کے منظور نظر ہو جاؤ۔ خود بینی اور خود غرضی سے وہ شخص نفرت کرتا ہے جو اس منزل پر چلتا ہے، محبت نفس سے بچتا ہے اور اپنی طرف توجہ کرنے سے پرہیز کرتا ہے۔ وہ خود غرضی کے قریب نہیں پھٹکتا، اور یہ بہت اعلیٰ و بلند مرتبہ ہے اور خوشبو ولایت کے حصول کا پہلا درجہ ہے۔ خداوند عالم اپنے پہلو لطف میں اس کو جگہ دیتا ہے اور اس کی دستگیری کرتا ہے اور اس پر خصوصی کرم نازل کرتا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔